23 پہ ہم پہنچے تھے. صفحہ نمبر 123 کے ہم نے پہلا مسئلہ تھا وہ پڑھ لیا تھا. فسد کے مقام یا کسی اور اس کو یہ پڑھ لیا تھا. آگے مسئلہ ہے ہاتھ میں کوئی نجس چیز لگی تھی، اس کو کسی نے زبان سے 3 دفعہ چاٹ لیا تو بھی پاک ہو جائے گا، مگر چاٹنا منع ہے. یا عورت کی چھاتی پر بچے نے قے کا دودھ لگ گیا، بچے کی قے کا دودھ لگ گیا، پھر بچے نے 3 دفعہ چوس کر پی لیا تو پاک ہو گیا. یہ بھی ہے کہ چوسنے سے یا چاٹنے سے بھی ایک چیز پاک ہو جاتی ہے، لیکن ایسا کرنا منع ہے کیونکہ زبان یا منہ یہ ناپاک چیز میں داخل کرنا وہ ناجائز اور منع ہے. مثلا کسی کی انگلی پر کوئی اچانک سے یوں ہوتا ہے نا کہ سبزی کاٹتے ہوئے خواتین کا یا ویسے کوئی کام کرتے ہوئے مردوں کے انگلی کا کوئی کٹ لگ گیا، وہ زخم ہو گیا، اچانک سے وہ خون نکلنے لگ جاتا ہے. تو بعض دفعہ ہم نے دیکھا لوگوں کو وہ جلدی سے وہ جو انگلی ہے نا منہ میں ڈال لیتے ہیں، وہ خون کو چوسنا شروع کر دیتے ہیں. اگرچہ یہ کام درست نہیں ہے، یوں کرنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کسی نے کر لیا تو اور انگلی کے جو اوپر خون نکل رہا تھا اس نے چاٹ کر اس کو صاف کر دیا، 3 دفعہ چاٹ لیا تو وہ انگلی پاک ہو جائے گی. یعنی وہ انگلی کے اوپر جو بہنے والا خون لگنے کی وجہ سے وہ انگلی ناپاک ہوئی تھی وہ پاک ہو جائے گی. یہ کرنا منع ہے ویسے. مسئلہ نجس سرما یا کاجل آنکھوں میں لگایا تو اس کا پونچھنا اور دھونا واجب نہیں، البتہ اگر پھیل کر آنکھ کے باہر آ گیا ہو تو دھونا واجب ہے. ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ آنکھ کا اندرونی حصہ جو ہے نا یہ وضو یا غسل میں دھونا واجب ضروری نہیں ہے. آنکھ کا جو اندرونی حصہ ہے، یہاں پر جو نجس سرما تھا، سرمے میں کوئی ایسی چیز مل گئی تھی جس کی وجہ سے وہ سرما پاک نہیں رہا تھا، وہ آنکھ میں لگا لیا، پھر پتہ چلا کہ یار سرما ہی ناپاک ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ آپ پانی ڈال کر وہ سارا سرما آنکھوں سے نکالیں اور آنکھوں کو دھوئیں، ضروری نہیں ہے کیونکہ آنکھ کا تو اندرونی حصہ ویسے ہی وضو یا غسل میں دھونا ضروری نہیں، تو ایسا لگا بھی دیا تو اس کو پونچھنا اور دھونا واجب نہیں. لیکن وہ سلائی اس طرح لگائی کہ وہ سائڈ پر بھی آ گیا یا خود سرمئی آنکھ کے پانی سے باہر آ گیا تو آنکھ کے اندرونی حصہ جو گولائی ہے اس سے باہر جتنا حصہ آئے گا وہ دھونا ضروری ہوگا، کیونکہ آنکھ کا بیرونی حصہ وضو یا غسل میں دھونا ضروری ہوتا ہے. اگلا مسئلہ کپڑا اور بدن فقط دھونے سے ہی پاک ہوتا ہے، چاہے جسم والی سالڈ نجاست لگے یا بعید جسم والی یعنی پتلے جسم والی لیکوڈ کسی اور طرح پاک نہیں ہوتا. بدن اور کپڑا کیونکہ ان میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ یہ چیز کو جذب کر لیتے ہیں. کپڑے پر جیسے ہی کوئی پیشاب لگے گا یا ایسی چیز وہ فوراً جذب کر لے گا، اب اس کو دھونا ضروری ہے، دھوئے بغیر پاک نہیں ہوگا. باقی چیزوں میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو پونچھنے سے پاک ہو جاتی ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو جلانے سے پاک کیا جا سکتا ہے، مختلف طریقے ہیں، لیکن بدن اور کپڑا یہ دھوئے بغیر پاک نہیں ہوگا. بدن کے بارے میں یا کپڑے کے بارے میں ایک چیز مستثنا ہے، منی کے بارے میں، وہ چونکہ واضح حدیث میں آتا ہے اس کے بارے میں آگے بتا رہے ہیں. مگر سوکھی منی کپڑے یا بدن میں لگی ہو تو خوب کھرچ کر مل ڈالنے سے پاک ہو جائے گا. خشک ہو چکی ہے اس کو مل دیں اچھی طرح سے، وہ خشک اتر جائے گی تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا. اس چیز میں صرف دھونے کی ضروری نہیں ہے، بشرطے کہ منی نکلنے سے پہلے پیشاب کر کے استنجا کر لیا ہو. یہ شروع میں بھی بات آ گئی تھی کہ اگر پیشاب کے منی کے ساتھ تھوڑا سا پیشاب کا بھی کوئی اثر آ گیا تو وہ کپڑے پھر دھوئے بغیر پاک نہیں ہوں گے. فقط صرف منی ہی لگی ہے اس کو خرچ دینے سے وہ پاک ہو جائے گا. مسئلہ نجس تیل سر میں ڈالا یا بدن میں لگایا تو قاعدے کے موافق 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا. کھلی ڈال کر یا صابن لگا کر تیل کا چھڑانا واجب نہیں ہے. یہ بھی یہی مسئلہ کہ تیل میں کوئی ناپاک چیز مل گئی تھی، تیل لگا لیا، اب اس سر کو 3 مرتبہ دھو لیا. یہ میں پہلے بھی میں نے کئی دفعہ یہ سبق میں عرض کیا ہے کہ 3 مرتبہ دھونا جو ہم بار بار کہتے ہیں یہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی برتن سے آپ پانی سر پر ڈال رہے ہیں، مثلا کسی ڈول سے
یا کسی ایسی چیز سے پانی سر کے اوپر ڈال رہے ہیں، ٹب میں پانی رکھا ہوا ہے اور آپ اس سے اپنے سر کے اوپر پانی ڈال رہے ہیں. لیکن اگر جاری پانی ہے، مثلاً شاور ہے، اس کے نیچے اب یوں نہیں کرنا کہ بھائی ایک دفعہ اس کا سر اس کے نیچے کیا پھر سائڈ پر ہو گئے، پھر سر دوبارہ اس کے نیچے کیا پھر سائڈ پر ہو گئے، پھر یوں نہیں، بلکہ صرف اس کے نیچے کھڑے ہو جانا ہے. اس قدر اس کو مطلب سر کے اوپر پانی گرا اور اس کو مل دیا کہ جس طرح 3 مرتبہ پانی دھونے سے جس بقدر انسان کرتا ہے، تو وہ جاری پانی جو اس کے اوپر سر کے اوپر پڑ رہا ہے وہ اس وہی کافی ہے. اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 3 دفعہ آپ اس کے نیچے آگے پیچھے ہوں. جاری پانی کا اور مسئلہ ہے، یہ مسئلہ اس وقت ہے جب آپ کو پانی سر کے اوپر ڈالنا پڑ رہا ہے. تو 3 مرتبہ ڈال دیں گے تو تیل کی چکناہٹ تو ظاہری بات ہے 3 مرتبہ پانی ڈالنے سے ختم نہیں ہوگی، لیکن جو نجاست کا اثر ہے وہ 3 دفعہ ڈالنے سے ختم ہو جائے گا. اب تیل پاک ہے، وہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. صابن لگانا ضروری نہیں ہے، لگا لیں تو مطلب آج کل تو صابن یوز کیا ہی جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے. لیکن یہ بات ہے جب صابن وغیرہ عام دستیاب نہیں تھے تو شریعت نے آسانی کی ہے کہ صابن نہ بھی ہو پھر بھی وہ سر پاک ہو جائے گا. کھلی ڈال کر یہ جو صابن کی طرح کی کوئی چیز ہوتی تھی پہلے، اب تو نہیں ہے. صابن آج کل شیمپو وغیرہ استعمال ہوتے ہیں. نجاست سے متعلق چند مسائل. مسئلہ: اکہرے کپڑے میں ایک طرف معاف مقدار سے کم نجاست لگے اور دوسری طرف سرایت کر جائے اور ہر طرف مقدار سے کم ہو، لیکن دونوں کا مجموعہ اس مقدار سے بڑھ جائے تو وہ کم ہی سمجھی جائے گی اور معاف ہوگی. ہاں اگر کپڑا دوہرا ہو اور اس مقدار سے بڑھ جائے تو وہ زیادہ سمجھی جائے گی اور معاف نہ ہوگی. یعنی سنگل کپڑا ہے، کہرا کپڑا ہے، اس کے ایک طرف نجاست لگی ہے، پھر وہ نجاست غلیظہ یا خفیفہ. شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ بعض نجاستیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو 1 درہم کے بقدر معاف ہوتی ہیں، بعض نجاستیں جو چوتھائی عضو تک معاف ہوتی ہیں. تو وہ یہ پیمائش ہم اس وقت جو سنگل کپڑا ہے نا، اس کے ایک طرف اگر پیشاب لگے گا ظاہری بات ہے دوسری طرف خود بخود آ جائے گا. اب یہ نہیں کہ اس سائڈ کو بھی ناپیں اور اس سائڈ کو بھی ناپیں پھر ہم پیمائش کر کے دیکھیں بھئی اب معاف مقدار کے بقدر بن گیا ہے یا نہیں، بلکہ سنگل کپڑے میں ایک ہی طرف ہم نے پیمائش کریں گے. ہاں اگر کپڑا دوہرا کپڑا ہے، ایک طرف نجاست لگی اب دوسری طرف بھی لگ گئی، تو اب اگر الگ الگ کریں گے تو یہ جو ہے نا پیمائش ہم دونوں طرف کی پیمائش الگ الگ کریں گے، کیونکہ کپڑا دوہرا ہو چکا ہے تو وہ الگ کپڑا ہے اور یہ الگ کپڑا ہے، تو پھر ہم پیمائش دونوں طرف کی کریں گے. لیکن سنگل کپڑے کی پیمائش ایک ہی طرف کی کریں گے. اگلا مسئلہ: نجس پانی میں جو کپڑا بھیگ گیا تھا، یعنی پانی کے اندر پانی ناپاک تھا. اور پانی ناپاک اس طرح ہوا کہ اس کے اندر مثال کے طور پر پیشاب کے کوئی قطرہ گر گیا یا کوئی ناپاک چیز گر گئی، بالٹی مثلا رکھی ہوئی ہے پانی کی، وہ پانی ناپاک ہو گیا کسی وجہ سے. اچھا، نجس پانی میں جو کپڑا بھیگ گیا تھا اس کے ساتھ پاک کپڑے کو لپیٹ کر رکھ دیا اور اس کی تری اس پاک کپڑے میں آ گئی، لیکن نہ تو اس میں نجاست کا کچھ رنگ آیا نہ بو آئی، تو اگر یہ پاک کپڑا اتنا بھیگ گیا جو کہ اتنا بھیگ گیا ہو کہ نچوڑنے سے ایک آدھ قطرہ ٹپک پڑے یا نچوڑتے وقت ہاتھ بھیگ جائے تو وہ کپڑا بھی نجس ہو جائے گا، پاک کپڑا بھی نجس ہو جائے گا. یعنی اس وقت ہے جب کل پانی حقیقت میں پاک تھا، کسی وجہ سے وہ پانی کیا ہو گیا ناپاک. اس ناپاک پانی سے ایک کپڑا گیلا تھا، اس ناپاک پانی سے یہ کپڑا گیلا ہوا تھا، اس گیلے کپڑے کے اوپر کوئی پاک کپڑا لپیٹ دیا. اب یہ جو پاک کپڑا ہے اس نے اس میں سے اتنا پانی لے لیا کہ اگر ہم اس پاک کپڑے کو بھی نچوڑیں تو ایک آدھ قطرہ بھی گر جائے یا قطرے نہ بھی گریں لیکن ہاتھ اچھی طرح سے گیلے ہو جائیں گے، تو اب وہ ناپاک پانی اچھا خاصا اس میں آ چکا، اب یہ پاک کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا. اور اگر اتنا نہ بھیگا ہو تو پاک رہے گا. اگر اتنا نہیں بھیگا کہ پانی نچڑ نہیں رہا، صرف نمی سی آ گئی ہے بس، تو وہ پاک کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، بشرطے کہ ناپاکی کا اثر بو وغیرہ اس میں نہ آئی ہو، وہ الگ ہے. اور اگر پیشاب وغیرہ خاص نجاست سے بھیگے ہوئے کپڑے کے ساتھ لپیٹ دیا تو جب پاک کپڑے میں ذرا بھی اس کی نمی اور دھبا آ گیا تو نجس ہو جائے گا. ہاں یہ مسئلہ اور آ گیا. پہلا مسئلہ تھا کہ کل پانی اس میں تھوڑا سی کوئی نجاست مل گئی تھی پھر اس پانی سے کوئی کپڑا ناپاک ہوا. اب ہے کہ خاص نجاست سے یعنی پیشاب سے ہی کوئی کپڑا گیلا ہے، اس کے اوپر کوئی پاک کپڑا لپیٹ دیا، اب اس کا جو پاک کپڑا ہے نا اس میں ذرا سے بھی نمی آ گئی نا وہ پھر بھی ناپاک ہو جائے گا، کیونکہ یہ نمی کس کی ہے؟ یہ پیشاب کی ہے، اس میں تو پاک پانی ہے ہی نہیں، تو اس لیے وہ تھوڑا سا بھی نمی دھبا پانی کا آ گیا تو وہ ناپاک ہو جائے گا.
مسئلہ بچھونے یعنی بچھی ہوئی چیز ہے، کوئی جیسے بیڈ شیٹ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، بچھونے کا ایک کونا نجس ہے اور باقی سب پاک ہے، تو پاک کونے پر نماز پڑھنا درست ہے. یعنی چارپائی ہے، کسی بچے نے پیشاب کر دی ہے ایک سائڈ پہ کسی جگہ پر، تو باقی جو حصہ ہے اس کے اوپر جو چادر بچھی ہوئی ہے، جو پاک حصہ ہے اس کے اوپر نماز پڑھنا درست ہے، نہ پاک پر درست نہیں. مسئلہ جس زمین کو گوبر سے لیپا ہو وہ نجس ہے، اس پر کوئی پاک چیز بچھائے بغیر نماز درست نہیں ہے. زمین کو لیپا جاتا تھا پہلے گوبر سے، کیوں گوبر کے اندر ایسی ہوتی ہے کہ وہ سخت کر دیتا ہے، وہ دھول وغیرہ مٹی وغیرہ اڑتی پھرتی نہیں ہے، بلکہ وہ سخت زمین ہو جاتی ہے. لیپتے تھے، ہمارے بھی پہلے گھروں میں ایسے ہی ہوتا تھا، لیپتے تھے، اب تو ہر چیز پکی ہوگی. مسئلہ گوبر سے لیپی ہوئی زمین اگر سوکھ گئی ہو تو اس پر گیلا کپڑا بچھا کر بھی نماز پڑھنا درست ہے، لیکن وہ اتنا گیلا نہ ہو کہ اس زمین کی مٹی چھوٹ کر کپڑے میں لگ جائے. ہاں بالکل ترک کپڑا نہ ہو، بلکہ اتنا گیلا ہو کہ وہ زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے لیکن زمین کا اثر اس میں نہیں آ رہا، تو اس کپڑے کے اوپر نماز پڑھنا درست ہے. مسئلہ پیر دھو کر ناپاک زمین پر چلا اور پیر کا نشان زمین پر بن گیا تو اس سے پیر ناپاک نہ ہوگا. ہاں اگر پیر کے پانی سے زمین اتنی بھیگ جائے کہ زمین کے کچھ مٹی یا نجس پانی پیر میں لگ جائے تو نجس ہو جائے گا. ہاں یعنی زمین سے کچھ پاؤں کو لگ جائے تو ظاہری بات ہے وہ جو چیز لگی ہے وہ ناپاک تھی، تو اب تو پاؤں پاک ہوگا. لیکن زمین کے اوپر صرف نشان تو پڑا لیکن زمین سے کوئی چیز پاؤں کو نہیں لگی، پھر وہ پاؤں ناپاک نہیں ہوں گے. مسئلہ نجس بچھونے پر سویا اور پسینہ سے وہ کپڑا نم ہو گیا تو اس کا حکم بھی یہی ہے کہ اس کا کپڑا اور بدن ناپاک نہ ہوگا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اس طرح مطلب اگر کوئی سویا پسینے سے یا اس طرح، تو پسینے نکلنے کی وجہ سے یوں نہیں ہوگا کہ اس نجاست کی وجہ سے ہم اس کے بدن کو ناپاک کہیں، کیونکہ اس کے بدن سے پسینہ نکل کے اس میں گیا ہے. اس کے پانی سے اگر یہ اس کا بدن کو لگتا پھر تو ہوتا، لیکن اس کے بدن سے پسینہ نکل کر گیا ہے تو اب اس پسینے کی وجہ سے اس کا بدن یا کپڑے ناپاک نہ ہوں گے. مسئلہ راستوں کی کیچڑ اور ناپاک پانی معاف ہے بشرطے کہ بدن یا کپڑے میں نجاست کا اثر معلوم نہ ہو. باقی احتیاط یہ ہے کہ جس شخص کی بازار اور راستوں میں زیادہ آمد و رفت نہ ہو یا ہوتی ہو لیکن وہ آنے جانے کے لیے عام طور سے کار استعمال کرتا ہو، تو یہ شخص ایسی نجاست لگنے سے بدن اور کپڑے پاک کر لیا کرے، چاہے ناپاکی کا اثر محسوس نہ بھی ہو. یہ شریعت کی طرف سے ایک رخصت ہے. عموم بلوا اس کو کہتے ہیں. جیسے بارش ہو جائے تو اب بارش میں کہیں جانا پڑ جائے تو کپڑوں کو بچا کر جانا ہے ہی ناممکن. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے کپڑوں پہ کوئی نہ کوئی چھینٹے نہ پڑ جائیں. تو ایسا پانی جو کیچڑ ہے، پتہ بھی چل رہا ہے یار یہ گٹر کا پانی نکل رہا ہے یا اس طرح ہے، اور بارش کے پانی اس میں مکس ہو چکا ہے، تو اگر کچھ چھینٹے پڑ جائیں کپڑوں پر لیکن اس میں ناپاکی کا اثر نہیں معلوم ہو رہا، بس پانی کی چھینٹے پڑ گئی ہیں، تو وہ ناپاکی معاف ہے. وہ جو ہے نا وہ شریعت نے اس میں رخصت دی ہے. لیکن اگر ناپاکی کا اثر معلوم ہو رہا ہے، نجاست کی کوئی چیز نظر آ رہی ہے، پھر وہ معاف نہیں ہے. یہ باقی احتیاط اس میں بتا دی گئی ہے کہ جس کا عام طور پر بازاروں میں آنا جانا نہیں ہے یا اس کے پاس کار وغیرہ استعمال کی ہے، یعنی اکثر وہ بچ سکتا ہے، تو وہ اس کو اگر پاک پانی بھی لگ جائے اس کو بھی چاہیے کہ اس کو بھی دھو لے، بہتر تو یہ ہے. لیکن اگر نہ بھی دھوئے گا تو گنجائش ہے. مسئلہ نجاست کے اوپر جو گرد و غبار ہو وہ پاک ہے بشرطے کہ نجاست کی تری نے اس میں اثر کر کے اس کو تر نہ کر دیا ہو. مثلا گوبر بھینس نے کیا ہے اور وہ اس کے اوپر گرد و غبار پڑنے کی وجہ سے وہ چھپ گیا ہے، تو گرد و غبار اگر کہیں اڑ کر ہوا کے ذریعے کسی کی چیز کو لگ جائے تو وہ پاک ہے، ناپاک نہیں ہے، بشرطے کہ اس گوبر کی تری نے جو اس کے اوپر جو گرد و غبار اس کو بھی گیلا نہ کر دیا ہو. اگر اس کو بھی گیلا کر دیا پھر وہ کسی چیز کو لگ جائے پھر ناپاک ہو جائے گا، کیونکہ وہ گوبر کا اثر آ گیا اس میں. مسئلہ جس پانی سے کوئی نجس چیز دھوئی جائے وہ نجس ہے، خواہ وہ پانی پہلی دفعہ کا ہو یا دوسری دفعہ کا ہو یا تیسری دفعہ کا ہو. جی یہ بھی مسئلہ ہے، کیونکہ جب کسی ناپاک چیز کو پانی سے دھوئیں گے تو پانی اس کو تبھی پاک کرے گا نا جب اس نجاست کو اپنے ساتھ لے جائے گا، تو پانی خود بھی ناپاک ہو جائے گا. پہلی دفعہ کا نچوڑا ہوا ہو، دوسری دفعہ کا نچوڑا ہوا ہو، تیسری دفعہ کا نچوڑا ہوا ہو، تینوں دفعہ کا پانی ناپاک ہے. لیکن ان پانیوں میں اتنا فرق ہے کہ اگر پہلی دفعہ کا پانی کسی کپڑے میں لگ جائے تو یہ کپڑا 3 دفعہ دھونے سے پاک ہوگا، اور اگر دوسری دفعہ کا پانی لگ جائے تو صرف 2 دفعہ دھونے سے پاک ہوگا، اور اگر تیسری دفعہ کا لگ جائے تو ایک دفعہ دھونے سے پاک ہو جائے گا. مطلب وہ
جتنا پانی نکلتا جائے گا، اسٹیپ اس کے چلتے جائیں گے، اس قدر اس میں ناپاکی کم ہوتی جائے گی. تو پہلی دفعہ کا جو پانی ہوگا وہ تو بالکل ہی ناپاک ہوگا نا، اس کو 3 دفعہ دھونا پڑے گا. دوسری دفعہ کا تھوڑا کم ہوگا، اس کو 2 دفعہ دھو لیں گے. تیسری دفعہ کا اس سے کم ہوگا، اس کو 1 دفعہ سے دھونے سے پاک ہو جائے گا. مسئلہ، جب سو کر اٹھے تو جب تک پہنچوں تک ہاتھ نہ دھو لے، اس وقت تک کسی برتن میں موجود پانی میں ہاتھ نہ ڈالے، چاہے ہاتھ پاک ہو چاہے نہ پاک ہو. اگر پانی چھوٹے برتن میں رکھا ہو جیسے لوٹا، آب خورا، تو اسے دائیں ہاتھ سے اٹھائے، بائیں ہاتھ سے اٹھا کر دائیں ہاتھ پر ڈالے اور 3 دفعہ دھوئے. پھر برتن داہنے ہاتھ میں لے کر بایاں ہاتھ 3 دفعہ دھوئے. اور اگر چھوٹے برتن میں پانی نہ ہو، بڑے مٹکے وغیرہ میں ہو، تو کسی آب خورے یا گلاس وغیرہ سے نکال لے، لیکن انگلیاں پانی میں نہ ڈوبنے پائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سو کر اٹھے تو اٹھتے ہی اپنے ہاتھ سیدھے پاک پانی میں نہ ڈال دے، کیونکہ سوتے ہوئے انسان کو کوئی پتہ نہیں لگتا کہ اس کے ہاتھ کسی ایسی جگہ پہ لگے ہوں جہاں پر کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہو. انسان بعض دفعہ خارش کر دیتا ہے، بعض دفعہ کو ایسے کرتا ہے، کوئی پھوڑا پھنسی ہوتا ہے، وہ پھوٹ جاتا ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، تو اس کے ہاتھ کے اوپر کیا پتہ اس خون کی نجاست لگی ہو، کوئی پیپ لگی ہو، وہ خشک ہو چکی ہو، پتہ ہی نہ ہو. اور گھروں میں پانی کا نظام ایسا نہیں ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں تو سنک ہوتے ہیں، بیسن ہوتے ہیں، ٹوٹیاں ہوتی ہیں، لیکن پہلے جس طرح مٹکوں میں پانی ہوتا تھا، اب ڈائریکٹ مٹکے میں ہاتھ ڈال دے گا، اب مشکوک کر دیا پانی. تو یوں نہیں، چھوٹے برتن میں ہو تو پہلے یوں کرے کہ بائیں ہاتھ میں برتن لے کر دایاں ہاتھ دھوئے، پہلے دائیں ہاتھ کو دھو لے، پھر دائیں ہاتھ میں برتن لے کر بائیں ہاتھ کو دھو لے، پھر ہاتھ پاک کرنے کے بعد اب وہ مٹکے وغیرہ میں ڈال سکتا ہے اور وہ وہاں سے پانی لے کر اپنا وضو وغیرہ جو بھی اس نے کرنا کر سکتا ہے. مسئلہ، ناپاک چیز پانی میں گرے اور اس کے گرنے سے چھینٹیں اڑ کر کسی پر جا پڑیں. آواز آ رہی ہے یہ، اچھا. ناپاک چیز پانی میں گرے اور اس کے گرنے سے چھینٹیں اڑ کر کسی پر جا پڑیں تو وہ پاک ہیں، بشرطے کہ اس نجاست سے کچھ اثر ان چھینٹوں میں نہ ہو، اس نجاست کا کچھ اثر ان چھینٹوں میں نہ ہو. مثلا کوئی پانی تھا کھڑا ہوا، بھینس بھی اس میں کھڑی تھی یا گائے تھی، اس نے کیا گوبر اور چھینٹیں اڑ کر انسان کے کپڑوں پہ لگ گئے، پانی نیچے جو کھڑا تھا وہ پاک تھا. تو اب وہ جو چھینٹیں لگے ہیں نا، اب ان چھینٹوں میں اگر تو گوبر کا اثر نہیں ہے تو وہ چھینٹیں پاک ہیں، اس لیے وہ اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے. لیکن اگر ان کے ساتھ اس گوبر بھی آ گیا، اس کے اثرات بھی آ گیا، اس کے جو ہے نا وہ پھر وہ اس گوبر کی وجہ سے وہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے. مسئلہ، رومالی گیلی ہونے کے وقت ہوا نکلے تو اس سے کپڑا نجس نہیں ہوتا. رومالی مطلب جس طرح انڈر ویئر پہن لیتے ہیں نیچے، اس طرح اگر وہ گیلی ہے تو کسی کی ہوا خارج ہو جائے تو ہوا خارج ہونے سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، پاک ہی رہتے ہیں اگرچہ وہ ہوا ناپاک ہے. چلے یہاں سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے. کل ایک مسئلہ پوچھا گیا تھا، یہ